ہمارے قابو میں نہیں آ سکا. ہم نے بہت بہلانے پھسلانے کی کوشش کی, وہ بیچ میں سے کھسک کر نکل گیا. تو ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہوا کوئی خاص بات تو ہوئی نہیں, ایسے ہی وہ سینسٹیو تھا, ناراض ہو گیا بغیر کچھ سوچے سمجھے. بات یہ تھی کہ اس نے امتحان دیا, اس میں اس کے کچھ کم نمبر تھے جیسے ہوتا ہے بچوں کا. تو سارے اس کو گھر میں عزیز رشتہ دار موٹو کہہ کے پکارتے, کوئی موٹو اس کا نام رکھا ہوتا, نک نیم جیسے بےہودہ چیز ہمارے گھروں میں عام رواج ہوتی, تو اس کو موٹو کہہ کے پکارتے تھے. تو وہ برداشت کرتا تھا. میرے ساتھ اس کا پیار تھا جیسے باپ کے ساتھ بچے کا پیار ہوتا ہے. تو شام کو میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے نمبر کم آئے, سیکنڈ ڈویژن میں اس نے پاس کی اپنی چوتھی جماعت میں پڑھی. تو میں نے اس سے کہا موٹو تیرے نمبر کم آئے. بس زندگی میں کہنے کا میں نے پہلی دفعہ اس کو موٹو کہا. 700 آدمیوں کو موٹو کہنے سے وہ مائنڈ نہیں کرتا تھا, برا نہیں سمجھتا تھا, لیکن صرف ایک میرے کہنے سے اس کو اللہ جانے کیا ہوا, اس نے اس کو برداشت نہیں کیا اور وہ گھر سے بھاگ گئے. اور آج 8 دن ہو گئے ہم اس کو تلاش کرتے پھرتے, پتہ نہیں وہ کہاں ہے. تو یہ نمبروں کی کمی اور اس کی تذلیل, خدا کے واسطے میں آپ سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ انسان کی تذلیل نہ کیا کرے. ہمیں اس کا حکم نہیں ہے. ہم اس کو ایسے ہی نام پکار دیتے ہیں, ایسے ہی برا بھلا کہہ دیتے ہیں. کچھ نک نیم رکھے ہوتے ہیں نا, چھوٹے کا نام وہ چینی پڑا ابو نے, ایسے بالکل نہ کریں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک جیسا پیدا کیا ہے. یہ زندگی جو لے کر آپ پیدا ہوئے, یہ آپ کی محنت کوشش جدوجہد سے نہیں ہوئی. یہ جو آپ لے کے بیٹھے یہ تو اللہ کی عطا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بڑے بھاگا دوڑی کی پھر میں پیدا ہوا اور میں نے بڑی کوشش کی, جی سب سے بڑی نعمت تو آپ کو مفت ملی ہوئی ہے زندگی, اور دوسرے کو بھی ایسی ہی ملی ہے. لیکن آپ اس کو بالکل چھوٹا, ایک مائنیوٹ, ایک پگمی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے چلا دے رہے. تو وہ بچہ بیچارہ, اب ہم کو بھی اس بات کی بڑی فکر ہے. تو بابا جی نے سب سے کہا کہ وہاں مشترکہ دعا ہوتی, سارے لوگ بڑے غمناک ہو گئے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے اور جہاں بھی ہے وہ واپس آئے. اور یہ کوتاہی ہوئی. اور اس صاحب سے, اس کے باپ سے کہنے لگے آپ تو سمجھدار آدمی ہیں, سیانے آدمی ہیں, یہاں آتے رہتے ہیں, کچھ کام کی باتیں آپ کے کان میں پڑتی رہتی ہیں, پڑتی رہی ہوں گی, آپ کو تو یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. اور اس سے کہنے لگے, بابا جی نے کہا دیکھو الفاظ گولیوں کی مانند ہوتے ہیں, انہیں استعمال کرنے سے پہلے چیمبر کو صاف کر کے استعمال کریں. جس طرح آپ پستول کو صاف کرتے ہیں اور گولیوں کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں, اسی طرح آپ گفتگو کا جب اپنا منہ یا نالی استعمال کریں تو دیکھیں کون سی گولی چلانی, کون سی نہیں چلانی. آپ کے ارد گرد اگر آپ کے پیارے بیٹھے ہیں تو خدا کے واسطے اس چیمبر کی طرف ضرور دیکھیں. یہ لڑکیاں کئی دفعہ بے خیالی میں کوئی باتیں کہہ دیں, اب یہ بڑی ہوں گی نا, ان کی شادیاں ہونی ہیں, تو انہوں نے اپنی کیا ہوتی ہیں وہ ننانے اور ساسیں, ان کے خلاف کیا کیا کچھ باتیں کر جانی. پہلے تو چھپ کے کرتی تھی, اب سیدھے منہ پہ ہی کر جانی ہے. تو پھر جو ظلم ہونا ہے ان کی ذات پر بھی اور ان بیچاری بڑی بوڑھیوں پر بھی, اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکنا. تو پھر ہم نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مہربانی فرما. تو پیارا بہت خوبصورت بچہ تھا, تو اس کو واپس لا دے. اور پھر ہمارے بابا جی نے یہ کہا کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں اس کو نمبر بھی زیادہ ملتے رہا کرے. اگر یہی بات ہے کم وقتی زندگی میں تو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو بہت غمناک ہوئے ہم, لیکن اس آدمی کی کافی ٹھکائی کی گئی. اور آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے, آپ سے خاص طور پر اور آپ سب سے بھی, کہ جب آپ الفاظ کا استعمال کریں تو دیکھیں کہ یہ گولیاں ہیں جو آپ نے چیمبر میں ڈالی ہوئی ہیں, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے. ہمارے ملک میں خاص طور پر میں محسوس کر رہا ہوں, میرے اس پیارے ملک میں جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے, لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مان آدر نہیں کر رہے ہیں, اور ان کے اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہیں, وہ بھی کچھ رکھیں. تو کمپٹیشن میں یہ مسابقت اور یہ مقابلہ جس کے لیے آپ کو روکا گیا ہے,
اور تقوی نیکی اچھائی جس کے لیے آپ کو ابھارا گیا کہ ہاں یہاں پر آپ جتنا ایک مقابلہ ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں کریں. راز اس میں یہ ہے کہ تقوی میں اچھائی میں نیکی میں جب آپ اپنے مد مخالف کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہمیشہ نیچے ہو کر جو آپ نیچے ہوں گے جتنی آپ عاجزی کریں گے جتنے آپ جھکیں گے اتنے تقوی میں اونچے ہوں گے نا. جتنا تکبر کریں گے جتنا اونچائی میں جائیں گے جتنا آپ شیخی بگاریں گے جتنا آپ اپنے آپ کو انا عطا کریں گے اتنا ہی آپ کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک مختلف روپ اختیار کرتا چل جائے گا. ہاں آپ ضرور کمپٹیشن کریں, میں کمپٹیشن سے منع نہیں کرتا, میرا دین کمپٹیشن سے منع نہیں کرتا, لیکن صرف تقوی کی حد تک اجازت ہے, اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیکی کی حد تک وہ تقوی جس میں وہ کمپٹیشن جس میں دوسرے کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو وہ آپ کا ترے امتیاز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کا, یعنی سب سے بڑے ہمارے صوفی, ان سے ابتدا ہوئی, جسے کہتے ہیں مڈ لگا, بہت بڑے, لیکن وہ صوفی نہیں تھے, وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں ایک پہلوان تھے, ایک بہت بڑے ریسلر تھے. جیسے آپ کے یہاں گاما پہلوان نہیں تھا اور دنیا میں مشہور تھا, تو جنید بغدادی بھی مشہور تھے, اتنے بڑے پہلوان. تو کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا. تو ایک روز وہ دربار میں بیٹھے ہوئے, خلیفہ بھی ہے, تو ایک دبلا پتلا کمزور سا آدمی, مریض سا, فاقہ زدہ بیچارہ, شکل و صورت کا بہت پیارا اور بہت اچھا, آیا اور خلیفہ وقت سے کہنے لگا کہ اے خلیفہ میں جنید کے ساتھ کشتی لڑنی چاہتا ہوں. تو جتنے دربار میں لوگ بیٹھے ہاتھ پڑے, کہنے لگے یہ کیا پیدی کا شوربہ, تو شکل دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ, اور تو اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ. انہیں کہا نہیں جناب, مجھے کچھ داؤ ایسے آتے ہیں, کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں جو کہ اور پہلوان نہیں جانتے, اور وہ ہمارے پاس کچھ خاندانی گور ہیں ہوتے ہیں داؤ, تو وہ میں لگاؤں گا, اور آپ کا جو اتنا بڑا نامی گرامی رستم زماں ہے یہ چاروں شانے چیزیں ہے. حضرت جنید بھی سن کر یہ بات بہت حیران ہوئے اور کچھ تھوڑا سا گھبرائے بھی, اللہ جانے ان کو کچھ ایسا راز آتا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. چنانچہ وقت مقرر ہو گیا, جگہ طے کر دی گئی, اور خلیفہ وقت وہاں پہنچ گیا, اور سارے درباری اور بغداد کے سارے لوگ کہ یہ آج کیا ہونے لگا ہے, اور وہ بھی خم ٹھونک کے جو پدا کمزور دبلا پتلا آدمی مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا, تو وہ بھی آ گیا میدان میں, اور اصلی پہلوان جو تھے وہ بھی اپنا لنگر لنگوٹ کر کے آ گئے. تو اس نے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے ہاتھ بڑھایا, سلام کیا, ایک دوسرے سے ملے, سلامی جیسے کہتے. اور جب حضرت جنید بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا تو وہ ذرا پیچھے ہٹا, پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی, دبلا پتلا کمزور سا آدمی جو تھا, اور اچھل کر ان کے گلے سے لپٹ گیا اور لٹک گیا. اب یہ تو کوئی داؤ نہیں ہے نا کہ آدمی اس کے گلے, وہ حیران ہوئے جنید بغدادی, اور جب لٹک گیا تو ان کے کان کے پاس منہ کر کے کہنے لگا کہ میں سید زادہ ہوں اور 7 دنوں سے بھوکا ہوں, میرے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے اے جنید کہ تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کوئی عزت اللہ کے واسطے ہو سکے. اور تو جنید بغدادی نے یہ سنا اور اس کا زمین پہ قدم رکھتے دھاڑ کر کے گرے اور اس سے ڈھہ گئے, اور وہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا, اور تالی بج گئی, اور دنیا حیران پریشان ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو ایسا داؤ آتا ہے جو دنیا میں کسی اور آدمی کو نہیں آتا, اور میں اس کے سامنے چت ہو گیا ہوں, اور یہ واقعی طاقتور ہے. وہ تو جناب خلیفہ نے اس کو جو بھی کچھ انعام اکرام خلت وغیرہ دینی سے دی, اور وہ اپنا تولیہ یا جو گلے میں صافہ جھاڑتے حضرت جنید بغدادی, وہ کہہ کہ اے خدا میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا, لیکن ایک تیرے بندے کی عزت رکھی ہے, اس کے بدلے میں مجھے بھی تو کوئی ایسا روحانی درجہ عطا فرما
جو تو اپنے بڑوں کو دیا کرتا ہے، تو وہ ولی کامل ہوئے. اور ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو شکشا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ذلیل، چھوٹا، حقیر نہیں جاننا ہے. جو آپ جانیں گے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے. جو آپ حضرت جنید بغدادی کا رویہ اختیار کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، میں پھر چلتے ہوئے آخری بات یہ کہوں، اور یہ ہونی نہیں چاہیے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو ایک بات کچھ منہ سے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو ترا امتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا. بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، اللہ کے واسطے یہ عطائے خدا بندی ہے. اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے کرو. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ کی ذات ہی اس کو پر رہنے لگی، آپ یا آپ کے بچے جیسا، تو یہ زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی. خالی ساری ویران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دو، ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے دو. ہاں میں چلتے چلتے یہ بتاؤں کہ وہ بچہ مل گیا تھا، پھر وہ ہمارے ڈیرے پہ بھی آیا، اور پھر جب تک اس نے میٹرک کیا جب تک تو آتا رہا، اور پھر ہم سارے اس سے معافیاں مانگتے رہے. اور اس معافی میں میں سب کو بھی آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس کی یاد آئے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، آپ بھی اس بات سے معافی مانگیں کہ اس کے باپ نے اس کو موٹو کیوں کہا تھا. یہ ایک بری بات ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.